شہرنامے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ گجرات میں یکم محرم الحرام کا ماتمی جلوس عبدالرشید مرحوم کی رہائش گاہ سے برآمد ہو گیا۔ جلوس کے تمام داخلی اور خارجی راستے بند رہے۔ اس موقع پر پولیس کی بھاری نفری بھی موجود رہی۔ ماتمی جلوسوں کے حوالے سے آپ کو بتایا کہ عزاداران کے لیے لنگر کا بھی وسیع انتظام کیا گیا۔ ڈی پی او گجرات مستظر عطا باجوہ اور ڈپٹی کمشنر صفدر حسین ورک صدر قام بارگاہ حسینیہ امام بارگاہ میں موجود رہے اور کور کمیٹی سید الطاف حسین کا محرم الحرام جلوس کے روٹ کا جائزہ بھی لیا۔ مزید احوال جان لیتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے رانا نذیر سے۔ جی رانا نذیر، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت گریش دولہ میں موجود ہوں۔ جی یہاں سے آج یکم محرم الحرام کا جلوس، ماتمی جلوس جو ہے مستری عبدالرشید کی رہائش گاہ سے برآمد کچھ دیر میں ہوگا، اور اس ساری صورتحال پہ بات کریں گے آج کے جلوس کے حوالہ سے۔ میرے ساتھ سید الطاف کاظمی موجود ہیں۔ کاظمی صاحب بتائیے گا آج کے جلوس کے حوالہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت بانی لسنس ہولڈر میاں عظمت علی صاحب، وقار الحسن صاحب میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ یہ جلوس جو ہے تقریباً 150 سال پرانا جلوس ہے اور گجرات کے قدیمی جلوسوں میں گنا جاتا ہے، اور انشاءاللہ یہ جلوس جو ہے اپنے مقررہ ٹائم پر برآمد ہوگا اور انشاءاللہ مقررہ ٹائم پر اختتام پذیر ہوگا۔ اور ہم اس وقت مجلس اعضاء کی جگہ پر کھڑے ہیں، اور یہ جلوس جو ہے انشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے یہاں سے نکلتا ہے، اور انجمن تاجران کے برادران، میڈیا کے برادران، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا کے برادران تمام جو ہیں وہ ہمارے ہمراہ ہوتے ہیں، اور تمام محلے دار اور تمام جتنے بھی یہاں پہ شہری ہیں وہ اس جلوس میں شامل ہوتے ہیں اور اپنے اپنے انداز میں امام حسین علیہ السلام کا غم مناتے ہیں، اور یہ جلوس اچھے طریقے سے اختتام پذیر ہوتا ہے۔ جی بالکل، یہ جلوس اسی جگہ سے برآمد ہوگا اور یہاں پہ ہی اختتام پذیر ہوگا۔ میرے ساتھ اسی حوالے سے آپ کو بتائیں کہ محرم الحرام کے ہی حوالے سے خبر شامل کریں گے۔ ضلع انتظامیہ اور محکمہ پولیس کی جانب سے محرم الحرام میں امن و امان کی فضا کو برقرار رکھنے کے لیے مختلف جگہوں کے جلوس کے روٹ کا جائزہ لیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر محمد علی بخاری نے میٹرو ون نیوز سے خصوصی گفتگو کی ہے۔ مزید احوال جان لیتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے ڈپٹی بیورو چیف عامر نصیر سے۔ جی عامر نصیر، آگاہ کیجیے گا۔ محرم الحرام میں امن و امان کی فضا کو برقرار رکھنے کے لیے ضلع انتظامیہ کی جانب سے انتظامات مکمل ہو چکے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر محمد علی بخاری نے جو ہے وہ جلوس کے روٹ کا وزٹ بھی کیا ہے، تو جاتے ہیں ڈپٹی کمشنر سے۔ سر بتائے گا، محرم الحرام کے حوالے سے آپ نے تیاری مکمل کر لی ہے، آپ نے روٹ کا جائزہ بھی لے کے کریں چیک سے بڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی محرم الحرام کے حوالے سے ہم ضلع خانیوال کی حد تک ہماری تیاریاں بھرپور ہیں۔ پولیس اور انتظامیہ آپس میں مکمل تعاون کے ساتھ ہیں، اور اس سلسلے میں ڈی پی او صاحب نے اور میں نے کل رات ہم نے خانیوال سٹی اور اس سے پہلے مخدوم پور، پہوڑا، کبیر والا، ان تمام جگہوں کے اندر جو کیٹیگری اے کے جلوس تھے ہمارے، ان کا بھی وزٹ کیا ہے۔ لائسنس ہولڈر جو تھے ان سے ملاقاتیں بھی کی ہیں، عمائدین سے بھی ملے ہیں۔ پیس کمیٹی کے جو ممبران تھے وہ بھی ہمارے ہمراہ تھے جب ہم نے جلوس کے پروسیشن روٹس کا وزٹ کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہماری امن کمیٹی کی میٹنگز بھی ہو چکی ہیں، تو انشاءاللہ جی مجھے پوری امید ہے کہ عوام کے تعاون سے، ہمارے صحافی بھائیوں کے تعاون سے، علماء کرام کے تعاون سے، پولیس اور انتظامیہ کے ہاتھ آپ لوگ مضبوط کریں گے، اور ہم کسی شرپسند عنصر کو اس پرامن فضا کو خراب کرنے کا موقع بالکل نہیں دیں گے۔ جی بالکل، میرے ساتھ موجود ہے ڈپٹی کمشنر محمد علی بخاری۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ محرم الحرام کے حوالے سے کل جو ہے وہ ڈی پی او خانیوال کی جانب سے جو ہے وزٹ بھی کیا گیا ہے، کبیر والا، جہانیہ اور میاں چنو میں بھی جو ہے وزٹ کیا گیا ہے۔ امن و امان کی فضا کو برقرار رکھا جائے گا۔ جی یہاں آپ کو بتائیں کہ سٹی پولیس آفیسر کامران عادل اور ڈپٹی کمشنر عبداللہ شیخ نیر نے سمندری کا دورہ کیا ہے اور عشرۂ محرم الحرام کے دوران تمام انتظامات کا جائزہ بھی لیا ہے۔ تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔
समंदरी में अशरा मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने और दीगर इंतजामात का जायजा लेने के हवाला से सिटी पुलिस ऑफिसर कामरान आदल और डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला शेख नैयर ने समंदरी का दौरा किया। इमाम बारगाह दरे अब्बास समेत जुलूसों और मजालिस के रूट्स विजिट किए। सीपीओ फैसलाबाद कामरान आदल का कहना था कि हम अपनी ड्यूटी को इबादत समझकर करते हैं। किसी भी नागहानी सूरत हाल से बचने के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए हैं। जैसे पूरे फैसलाबाद में इंतजामात किए गए हैं, समुद्री पे भी खास इंतजामात किए गए हैं और हम इंशाल्लाह अपने भाइयों के साथ शाना बशाना इस ड्यूटी को भी करेंगे। हम तो इसको इबादत समझते हैं और मिलकर इसमें इंशाल्लाह बेहतरी लेकर आएंगे। गवर्नमेंट की, आईजी साहब पंजाब की, आरपी साहब फैसलाबाद की, सबकी बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि किसी किस्म की बदमज़गी नहीं होनी चाहिए। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला शेख नैयर ने इंतजामिया को बारिशों के पेश नजर जुलूसों और मजालिस के रूट्स पर सेवरेज इंतजाम क्लियर करने की हिदायत की। यौम शहादत हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मौके पर फारूक आज़म कमेटी की जानिब से टंडो मोहम्मद खान में रैली का इनेकाद किया गया। यौम शहादत हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मौके पर मुल्क भर की तरह टंडो मोहम्मद खान में रैली सरहंदी आबाद से शुरू होकर प्रेस क्लब पर पहुँचकर इख्तिताम पजीर हुई, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। दुनिया भर की तरह शोरकोट में भी शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी की हिदायत पर यौम शहादत खलीफा दोम हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मनाने का इनेकाद किया गया। मज़ीद बात जान लेते हैं मोहम्मद अरसलान कादरी से। जी अरसलान कादरी, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ फैज़ान मदीना शोरकोट सिटी में, जहाँ पर शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी के हुक्म पर यौम शहादत फ़ारूक आज़म मनाया गया। मेरे साथ इस वक्त दावत इस्लामी के निगरान ग़ुलाम सरवर कादरी साहब मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से जानते हैं वो हमें क्या बताएँगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर में आज दावत इस्लामी के ज़ेर तमाम यौम शहादत हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मनाया जा रहा है। इसी सिलसिले में यहाँ शोरकोट फ़ैज़ान मदीना में भी जो है ये महफ़िल हुई है, जिसमें सूरत यासीन की तिलावत और बयान मुख्तसर ख़त्म शरीफ और लंगर फ़रूकिया का अहतमाम किया गया है। अल्लाह पाक अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। जी, जैसा कि आपने दावत इस्लामी के जो निगरान हैं उनकी बात सुनी है कि यहाँ पर जो है मुख्तसर महफ़िल का एहतमाम किया गया है दर्जात बुलंदी हज़रत फ़ारूक आज़म के लिए। जी पाक पतन में हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के 782वें उर्स मुबारक की 15 रोज़ा रसूमात का सिलसिला जारी है। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं यूसुफ रज़ा की इस रिपोर्ट में। पाकपतन में बरसगी पाको हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के 782वें उर्स मुबारक की 15 रोज़ा रसूमात इस वक्त अपने पूरे अरूज पर पहुंच चुकी हैं। दुनिया भर से अकीदतमंद ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। महकमा औक़ाफ़ की जानिब से ज़ायरीन के लिए ठंडे पानी की सबीलें, लंगर खाने, धूप से बचने के लिए अहाता दरबार को साहिबान से ढांपने के साथ साथ बड़े एयर कूलर भी लगा दिए गए हैं और दरगाह को बरकी कमकमों लाइटिंग से सजा दिया गया है। महकमा पुलिस की तरफ से ज़ायरीन और शहरियों की जानो माल की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए जा चुके हैं। कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है, जिससे पूरे शहर पर सीसीटीवी कैमरों की मदद से नजर रखी जाएगी। म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से बस्ती दरवाजे की रूट पर पाइप लाइन, पक्की दीवारें, आहनी गेट्स और महकमा सेहत की जानिब से हेल्थ कैंप लगा दिए गए हैं। इन तमाम इंतजाम का सहरा डिप्टी कमिश्नर मोहतरमा सादिया मेहर और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड तारिक वलायत के सर जाता है। उर्स शरीफ के इंतजाम के हवाले से तमाम इदारे पूरी तरह मुस्तैद हैं और पंजाब गवर्नमेंट और बिलखसूस वज़ीर आला पंजाब उनकी ये खसूसी हिदायत है कि आने वाले ज़ायरीन के लिए बेहतरीन इंतज़ाम किया जाए। इस ज़मन में उनके लिए लंगर, सफाई, पानी का एहतमाम हो, साया हो और उनके लिए मेडिकल फैसिलिटी जो है उसको बेहतर अंदाज में किया जाए। उर्स मुबारक की सबसे बड़ी रस्म बहती दरवाजे की कुफल कशाई है, जो 5 मुहर्रम हराम से शुरू होकर 10 मुहर्रम तक गुरूब आफ्ताब से तुलुए आफ्ताब तक जारी रहेगी।
ان درگاہوں پر حاضری دے کر قلبی و روحانی سکون ملتا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ یوسف رضا، میٹرو 1 نیوز، پاک پتن۔ ملک بھر میں مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ رکھی ہے۔ حیدرآباد کے شہری بھی مہنگائی کی چکی میں پستے جا رہے ہیں۔ اشیاء خوردونوش کے ساتھ ساتھ اب سبزیوں کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ ہمارے نمائندے شاہزیب شیخ اس وقت سبزی منڈی میں موجود ہیں، مزید احوال انہی سے جان لیتے ہیں۔ جی بالکل، ملک بھر کی طرح حیدرآباد میں بھی مہنگائی کا ایک طوفان سا برپا ہے۔ کھانے پینے کی تمام اشیاء مہنگی ترین ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اسی طرح سبزیوں کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ آلو، پیاز، ٹماٹر، ہری مرچ، ہرا دھنیا، لہسن، ادرک، تمام اشیاء جو ہے ان کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ بات کی جائے ٹماٹر کی تو ٹماٹر 400 روپے فی کلو میں فروخت کیا جا رہے ہیں۔ ادرک جو ہے 200 روپے پاؤ جو ہے فروخت کی جا رہی ہے۔ لہسن 150 روپے پاؤ فروخت کیے جا رہے ہیں۔ ہرا دھنیا، پودینہ اور اسی طرح تمام سبزیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ حیدرآباد کے شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ اب غریب آدمی کی دسترس سے تو سبزیاں بھی باہر ہوتی جا رہی ہیں۔ غریب آدمی گوشت کیا اب تو سبزی بھی کھانے سے قاصر ہو گیا ہے۔ حیدرآباد کے شہریوں نے حکومت وقت سے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت وقت اس معاملے کو سنجیدگی سے لے اور اس پر سخت سے سخت ایکشن لے اور کارروائی کرے۔ جی بڑی دیر کر دی مہرماں آتے آتے، گرمی کی شدت کم ہونے لگی ہے اور سورج کو بادلوں نے اپنی چادر میں لپیٹ لیا ہے۔ شہری اس وقت خوشگوار موسم کو کیسے انجوائے کر رہے ہیں، راجن پور سے اس وقت موجود ہمارے نمائندے اے ڈی عامر سے جان لیتے ہیں۔ جی عامر، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، آج کافی مہینوں کے بعد جو ہے موسم خوشگوار ہوا ہے کوٹ مٹن راجن پور کا۔ اس سے پہلے جو ہے شدید گرمی تھی اور گرمی کی شدت کی وجہ سے لوگ بھی نڈال تھے، تو آج موسم نے تیور بدلا ہے اور پورے سورج کو جو ہے بادلوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ تو اس خوشگوار موسم میں جو ہے یہاں کے منچلے اور یہاں کے شہری جو ہے انہوں نے سوئمنگ پول کا رخ اختیار کر لیا ہے اور یہاں پر دیکھ رہے ہیں، کیمرہ مین بھی دکھا سکتا ہے کہ یہاں پر لوگ انجوائے کر رہے ہیں اور موج مستی میں مصروف ہیں۔ ہمارے ساتھ یہاں پر سجادہ نشین ولی عہد دربار فرید حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے جو جانشین موجود ہیں، آئیے ہم ان سے جاننا چاہیں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کافی عرصے کے بعد جو ہے راجن پور ضلع کا موسم خوشگوار ہوا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کرنا چاہیں گے آج تمام دوست آج انجوائے کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اللہ پاک کا شکر ہے کہ جب سے گرمیاں آئی ہیں آج پہلا دن ہے جو اتنا زبردست موسم بنا ہوا ہے، ٹھنڈا موسم بنا ہوا ہے، اسی لیے سب دوستوں کے ساتھ سوئمنگ پول کا رخ کیا ہے، پکنک کا پروگرام بنایا ہے۔ ہماری سرائکی زبان میں اس کو سامنی بولتے ہیں، تو ماشاءاللہ سارے دوست اکٹھے ہیں آج یہاں اور موسم انجوائے کر رہے ہیں۔ جی موسم انجوائے کر رہے ہیں، خوب ہلا گلا بھی کر رہے ہیں اور ساتھ جو ہے بہت اچھے اچھے کھانوں کا بھی اہتمام ہے۔ محکمہ موسمیات کی بات کی جائے تو محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 1 ہفتہ تک جو ہے موسم اسی طرح خوشگوار رہے گا۔ جی پنجاب حکومت کی پری مونسون اقدامات کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے احکامات والے ریلیف کیمپ کے سامنے ہارون آباد کی مین سڑک بارش کے پانی سے جوہر میں تبدیل ہو گئی ہے۔ میونسپل کمیٹی کا احاطہ سبزہ زار پلاٹ بھی بارش کے پانی سے بھر گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے پری مونسون اقدامات اور احکامات کو مقامی انتظامیہ نے ہوا میں اڑا دیا ہے۔ شہر کی اہم شاہراہ اور قائد اعظم روڈ پر بارش کا پانی کھڑا ہو گیا ہے، انتظامیہ کی کارکردگی کو منہ چڑھانے لگا ہے۔ میونسپل کمیٹی کے احاطے مین گیٹ اور سبزہ زار پلاٹ پر بھی بارش کا پانی جمع ہو گیا ہے۔ شہر بھر میں نکاسی آب کی ناقص انتظامات انتظامیہ کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ شہراور اور گرد و نواح میں بارش کو رکے ہوئے کئی گھنٹے گزر گئے ہیں، لیکن شہر بھر سے پانی کی نکاسی ابھی تک نہیں ہو سکی ہے۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر بھاول نگر، اسسٹنٹ کمشنر ہارون آباد سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ سرگودا سے خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ حالیہ بارشوں نے شہر کو ندی نالوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ کمشنر اجمل بھٹی نے موٹر سائیکل پر شہر بھر کا خفیہ دورہ کیا اور میونسپل کارپوریشن کی جانب سے
بارش کے پانی کے نکاسی کے لیے جاری آپریشن کا جائزہ بھی لیا۔ آپ کو بتائیں کہ کمشنر اجمل بھٹی نے شہریوں سے جاری آپریشن کے بارے میں آگاہی بھی لی اور بلاک 29 میں ناقص سیوریج لائن ڈالنے والے ٹھیکیدار کو بلیک لسٹ اور ادائیگی نہ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ کمشنر اجمل بھٹی کا کہنا تھا کہ مونسون کے اگلے اسپیل سے پہلے تمام سیوریج لائنوں کی فوری ڈی سلٹنگ کروائی جائے اور شہر بھر سے تمام علاقوں سے بارش کا پانی نکالنے تک آپریشن جاری رکھا جائے۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ 1000 نفوس پر مشتمل 20 تحصیل ہارون آباد کو گاؤں 123 آر کی اضافی بستی گزشتہ 6 ماہ سے پانی جیسی نعمت سے محروم ہے۔ شدید گرمی کی وجہ سے لوگ پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ شہریوں کا کہنا ہے کہ متعدد بار انتظامیہ کو بتانے کے باوجود کوئی بھی ہماری سننے والا موجود نہیں ہے۔ ہمارے جانور بھی پانی کی وجہ سے پیاسے مر رہے ہیں اور ہمارے بچے پانی کی وجہ سے پیاسے بیٹھے ہیں اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے ہم بہت اذیت میں مبتلا ہے۔ اس قیامت خیز گرمی کے ستائے لوگوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے اپیل کی ہے کہ فی الفور صاف پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ مونسون کی پہلی بارش نے ہی میونسپل کمیٹی منشن آباد کی کارکردگی کا پول کھول دیا ہے۔ بارش کے سبب موسم تو خوشگوار ہو گیا ہے، لیکن میونسپل کمیٹی کے عملے کی مبینہ غفلت سے شہر کے گٹر ابل پڑے ہیں۔ گلیاں، بازار، ندی نالوں اور تالاب کا منظر پیش کرنے لگی ہیں۔ آپ کو بتاتے چلے کہ منشن آباد میں بارش اور ناقص نکاسی آب کے باعث بارش کا پانی گھروں اور دکانوں میں داخل ہو گیا ہے، جس کے باعث شہری گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ میونسپل کمیٹی اور تحصیل انتظامیہ کی جانب سے نکاسی آب کے نالوں اور گٹروں کی بروقت صفائی نہ ہونے کے باعث شہر بھر کے گٹر ابل پڑے ہیں، جس کے باعث سڑکیں، گلیاں اور بازار ندی نالوں کی شکل اختیار کر گئے ہیں۔ شہریوں نے اپنی ڈپٹی کمشنر بھاول نگر اور اسسٹنٹ کمشنر منشن آباد سے مطالبہ کیا ہے کہ صفائی کے مؤثر اقدامات کرنے کے لیے ہنگامی طور پر ایکشن لیا جائے تاکہ مونسون کے سیزن میں حالات پر قابو پایا جا سکے اور شہریوں کے لیے آسانی پیدا ہو سکے۔ ناروال سے خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ یونین کونسل مانک کے گاؤں بالیا قلعہ کے 100 سالہ قدیمی قبرستان میں گاؤں کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ بارش کا گندا پانی داخل ہو گیا ہے۔ قبرستان میں پانی داخل ہونے سے قبریں پانی میں ڈوب گئی ہیں۔ اہل دیہات اور ضلع انتظامیہ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ بھی کیا جا رہا ہے۔ اہل علاقہ نے بتایا ہے کہ قبرستان قیام پاکستان سے پہلے کا ہے اور اس وقت کافی گہرائی میں چلا گیا ہے۔ گھروں میں استعمال ہونے والا گندا پانی اور بارشوں کے موسم میں پانی کئی فٹ داخل ہو جاتا ہے۔ آبی اور نکاسی نہ ہونے کی وجہ سے چند بااثر زمینداروں نے تینوں اطراف میں مٹی کے پشتے بنا کر ایک سائیڈ میں باڑ لگا کر قبرستان کو جانے والا راستہ بھی بند کر رکھا ہے۔ گاؤں کے لوگوں نے علاقے سے بھاری ووٹوں سے کامیاب ہونے والے MNA وفاقی وزیر احسن اقبال اور MPA خواجہ محمد وسیم بٹ سے شکوہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ الیکشن کیمپین کے دوران اس اہم مسئلے کو حل کرنے کی وعدے تو کیے جاتے ہیں لیکن وعدے وفا نہیں ہوتے۔ اہل علاقہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال اور ڈپٹی کمشنر ناروال سے مطالبہ کیا ہے کہ نالوں کی تعمیر کی جائے تاکہ قبرستان کا پانی نکل سکے۔ خانیوال سے خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ پر پھل فروشوں کا حملہ۔ فروٹ منڈی میں ریٹ لسٹ چیک کرنا پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کو مہنگا پڑ گیا۔ فروٹ منڈی کے دیگر کارندوں اور دکانداروں نے مارکیٹ کمپنی کی ٹیم کو یرغمال بنا لیا۔ آپ کو بتاتے چلے کہ خانیوال میں پرائس کنٹرول مجسٹریٹ اور ٹیم کو پھل فروشوں نے یرغمال بنا لیا۔ ریٹ لسٹ آویزہ نہ ہونے اور زائد قیمت وصولی کی شکایات پر
आए मोहम्मद बलूच आपे से बाहर हो गए और मुतादिद दारागिरी और मजिस्ट्रेट समेत मार्केट कमेटी और दीगर एहलकारों को यरगमाल बना लिया। FIR के मतन के मुताबिक मुलजिमान पर यरगमालियों के लोहे के बायस से तशद्दुद करते हुए जान से मारने की धमकियां भी देते रहे। SHO थाना सिटी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुखबियों को बाजियाब करवाया। पुलिस ने हमला करने और प्राइस कंट्रोल एक्ट के तहत मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। DPO कसूर मोहम्मद ईसा खान की ज़ेर सदारत पुलिस अफसरान और एहलकारों का अहम इजलास मुस्तफ़ाबाद में मुनक्किद हुआ। SPO इन्वेस्टिगेशन, सर्कल अफसरान, तमाम थानों और पुलिस लाइन की नफरी, CEO, स्टाफ, एलिट और ट्रैफिक स्टाफ ने इजलास में शिरकत की है। आपको बताएं कि इजलास में वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब के अहकामात पर हमला अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत देते हुए DPO कसूर ने मुहर्रमुल हराम के मौके पर सिक्योरिटी ड्यूटी के मुतालिक ब्रीफिंग दी। जराइम के इंसदाद मंशियात और अवामी खिदमात के मौसर इक़दामात के मुतालिक अहकामात जारी किए। कहा कि करप्शन पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। साइलिन की दाद रसी ना करने वाले अफसरान की महकमा को कोई गुंजाइश नहीं है। DPO नसीबुल्लाह खान की ज़ेर सदारत चिश्तियाँ बल्दिया बाल में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। आपको बताएं कि DSP सर्कल चिश्तियाँ गुल हसन, तमाम SHOs और लीगी रहनुमा मियाँ मजीद जताला, सिविल सोसाइटी के ताजर, मीडिया और वकला ने शिरकत की है। आपको बताएं कि DPO नसीबुल्लाह खान ने अवामी मसाइल और शिकायत सुनी और मौके पर ही हल के अहकामात जारी किए और तमाम एतराज़ात को दूर करने की यकीन दहानी कराई। DPO नसीबुल्लाह खान का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक खुली कचहरी का मकसद इंसाफ की फराहमी को अवाम उन्नास की दहलीज पर यकीनी बनाना है। कम्युनिटी पॉलिसिंग की फ़रोग के लिए अवामी राब्ता मुहिम बहुत अहमियत की हामिल है। अवाम और पुलिस के दरमियान फासला कम करने के लिए खुली कचहरियों का सिलसिला जारी रहेगा। आखिर में सिविल सोसाइटी, ताजिर बरादरी और इदारे वालों ने तमाम लोगों ने पुलिस टीम का शुक्रिया अदा किया। डेरा गाजी खान में लाइसेंस ब्रांच को पंजाब के दीगर थानों की तरह मॉडल बना दिया गया है। तमाम सहूलतें एक ही छत के नीचे मुहैया की जा रही है। मज़ीद जान लेते हैं DSP ट्रैफिक के साथ मौजूद हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर नज़ीर खान भट्टी से। जी नज़ीर खान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डेरा गाजी खान DSP ट्रैफिक के ऑफिस में और मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ जो लाइसेंस ब्रांच का जो मुकम्मल मुरम्मती का काम जो है कि मुकम्मल हो चुका है। एक ही छत तले तमाम तर सहूलियात मौजूद हैं। मेडिकल भी इसी ब्रांच में किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ DSP साहब भी मौजूद हैं। आइए इस हवाले से मजीद गुफ्तगू इनसे भी कर लेते हैं, इनका क्या कहना है। जी सर, आप ये बताइएगा कि ये लाइसेंस ब्रांच का जो काम है वो तसल्ली से मुरम्मती काम मुकम्मल हो चुका है, एक ही छत तले तमाम सहूलत दी जा रही है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लाइसेंस ब्रांच का जब हमारे अपना डॉक्टर साहब उस्मान अनवर साहब जो है ना IG साहब, ये उनकी ही काविश का नतीजा है। और मज़ीद जो है हमारे DH साहब एडिशनल IG ट्रैफिक, वो बार बार इस काम के पीछे लगे रहे हैं, जो काम अभी काम पाया तकमील तक पहुंच चुका है। लाइसेंस ब्रांच एक छोटा सा मुख्तसर एक कमरा होता था जिस पर एक बड़ा हॉल बनाया गया है और रेनोवेशन उसकी की गई है, जिसके लिए हमें हुकूमत पंजाब ने और IG साहब ने हमें फ़ंड भी दिए हैं और उस फ़ंड को बड़ी ईमानदारी से और दयानतदारी से खर्च किए गए हैं, जिस पर एक DG खान की आवाम के लिए एक थीम की शक्ल में एक लाइसेंसिंग ब्रांच, जिस एक ही छत के नीचे तमाम की तमाम 6 काउंटर बनाए गए हैं जहाँ उनको सहूलत मुहैया की जा रही है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना है DSP साहब का कहना है कि ये IG पंजाब साहब ने जो है कि अपना फंड्स दिए हैं और ये जो मुरम्मत का काम है ये मुकम्मल हो चुका है। अनकरीब इसका इफ्ताह भी किया जाएगा।
کے سامنے سانگھڑ کی سیاسی قداور شخصیات اور فنکشنل لیگ کے رہنما خدا بخش درس کی بے ایمانہ قتل کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ فنکشنل لیگ اور دیگر جماعت کی جانب سے خدا بخش درس کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہے۔ مظاہرے میں جماعت کے فنکشنل مسلم لیگ کے کارکن نے بڑی تعداد میں شرکت کی ہے۔ اس موقع پر مظاہرین کا کہنا تھا کہ قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ کرتے ہیں۔ خدا بخش درس کے قاتل کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ قاتل حکومتی ایم پی ایز کے ساتھ سر عام گھوم رہے ہیں۔ قاتلوں کو حکومتی سرپرستی بھی حاصل ہونے کی وجہ سے گرفتاری سے محفوظ ہیں۔ خدا بخش درس کے قاتلوں کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے۔ قاتلوں کی عدم گرفتاری پر احتجاج کا دائرہ کار بڑھا دیا جائے گا۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ شہر نامے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھانہ جہانیہ کی حدود سے خبر شامل کریں گے۔ آپ کو بتایا کہ زمین کے تنازع پر نواحی گاؤں 110 درس آر میں لڑائی کے دوران 2 افراد گولیاں لگنے سے شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ ریسکیو 1122 جہانیہ نے بروقت موقع پر پہنچ کر ابتدائی طبی امداد کے بعد مریضوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا۔ ایس ایچ او مہر ریاض سیال نے پولیس ٹیم کے ہمراہ موقع پر پہنچ کر کارروائی شروع کر دی۔ ڈی پی او محمد عیسیٰ خان کی ہدایت پر تھانہ صدر بھلنگر کے علاقے میں سرچ آپریشن کے دوران 3 ڈاکوؤں سمیت 16 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ ڈی ایس پی پتوکی طاہر صدیقی کی سربراہی میں ایس ایچ او ڈاکٹر ذوالفقار اور تھانے کی بھاری نفری ایلیٹ فورس اور لیڈی اسٹاف پر مشتمل ٹیموں نے سرچ آپریشن کے دوران 30 گھروں کو چیک کیا، جبکہ 90 سے زائد افراد سے پوچھ گچھ کی گئی۔ سرچ آپریشن میں 8 ناجائز اسلحہ کے مقدمات درج کر کے 6 پسٹل، پمپ ایکشن اور رائفل برآمد کر لی ہے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ زہریلی شراب فروش کے قبضے سے 100 لیٹر شراب برآمد کی گئی ہے۔ سنگین مقدمات میں مطلوب اور اے بی کیٹیگری کے 2 اشتہاری گرفتار کر لیے گئے۔ آپ کو بتائیں کہ سیاحتی مقام فورٹ مسٹر پر ڈیرہ غازی خان سے واپسی آتے ہوئے جتوئی کی معروف کاروباری شخصیت مالک راؤ عامر سلطان عرف مٹھو کی فیملی کو حادثہ ہوا ہے اور بھائی اور اہلیہ موقع پر جاں بحق ہو گئے ہیں۔ متعدد افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلے کہ گردہ پہاڑی پر بنے اسٹیل پل پر گاڑی بے قابو ہو کر نیچے گہری کھائی میں گر گئی، جس سے راؤ عامر سلطان مٹھو کے چھوٹے بھائی راؤ طارق بشیر اور اہلیہ موقع پر جاں بحق ہو گئے، جبکہ گاڑی میں باقی زخمی ہو گئے، جن کو قریبی اسپتال منتقل کیا گیا اور ریسکیو 1122 کی ٹیموں نے علامہ اقبال ٹیچنگ اسپتال ڈیرہ غازی خان طبی امداد کے لیے منتقل کیا، جہاں پر ان کو طبی امداد دی جا رہی ہے۔ تھانہ احمد پور پولیس کا مسلح ملزمان سے فائرنگ کا تبادلہ ہوا، ایک خطرناک ڈاکو کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا۔ مزید بات جان لیتے ہیں رانا محبوب کی اس رپورٹ میں۔ صادق آباد تھانہ احمد پور لمحہ پولیس کی مسلح ملزمان سے فائرنگ کا تبادلہ، ایک خطرناک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار کر دیا گیا۔ گرفتار ڈاکو ڈکیٹی، موٹر سائیکل کے چوری جیسے 19 سنگین مقدمات کا ریکارڈی نکلا۔ شناخت حنیف ماچی کے نام سے ہوئی۔ گرفتار ڈاکو کے قبضہ سے اسلحہ ناجائز پسٹل بھی برآمد ہوا۔ پولیس کے شہری سے واردات کی کوشش کی اطلاع پر بروقت رسپانس پر ملزمان نے پولیس پارٹی پر فائرنگ شروع کر دی۔ پولیس کی جوابی فائرنگ کے نتیجہ میں خطرناک ڈاکو زخمی ہو گیا اور باقی ساتھی اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر بھاگ کھڑے ہوئے، جن کا تعاقب جاری ہے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ رانا محبوب احمد، میٹرو ون نیوز، صادق آباد۔ شہرنامے کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور آپ کو بتائیں کہ کانانو میں چوکی صوبہ اصل پولیس نے اسنیپ چیکنگ کے دوران کارروائی کرتے ہوئے 2 منشیات فروشوں کو گرفتار کر لیا۔ ترجمان پولیس کے مطابق ملزمان ضلع قصور سے لاہور مختلف علاقوں میں منشیات سپلائی کرنے جا رہے تھے۔ ملزمات کی پولیس پارٹی کو چکمہ دے کر فرار ہونے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ منشیات فروشوں کو تعاقب کے بعد
بدوکی گاؤں میں روڈ سے گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان عتیق اور رضوان سے 5 کلو 800 گرام چرس برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ عارف والا میں غیرت کے نام پر طلاق یافتہ خاتون کو قتل کر دیا گیا۔ سنگ دل چچا نے مہمان آئی بھتیجی کو قتل کیا۔ ملزم عرفان نے سوتے وقت بھتیجی تنزیلہ پر کلہاڑی سے وار کر دیے۔ اس پر عارف والا سے یاسر علی کمبودو کی یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ عارف والا بھٹا نمبر 2 میں غیرت کے نام پر چچا نے 20 سالہ بھتیجی کو قتل کر دیا۔ 20 سالہ مقتولہ بھٹا نمبر 2 پر اپنی پھپھو کے گھر مہمان آئی ہوئی تھی۔ مقتولہ تنزیلہ کو حقیقی چچا عرفان اللہ نے غیرت کے نام پر کلہاڑی کے وار کر کے قتل کر دیا۔ پولیس نے ملزم عرفان اللہ کو گرفتار کر لیا۔ مقتولہ کے والد کی مدیت میں گرفتار ملزم کے خلاف سٹی عارف والا پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ گرفتار ملزم سے مزید تفتیش جاری ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ یاسر علی کمبو، میٹرو ون نیوز، عارف والا۔ کبیر والا سے خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ تھانہ سرائے سدھو کی حدود میں چوری اور ڈکیتی کا عجیب واقعہ پیش آیا۔ سلسلہ جاری ہے۔ چور یتیم بچیوں کے جہیز کا سامان بھی لے اڑے۔ عوام نے پولیس کے خلاف بھرپور احتجاج کیا۔ اس وقت ہمارے نمائندے چودھری محمد امیر حمزہ اس وقت موجود ہیں۔ مزید احوال انہی سے جان لیتے ہیں۔ جی، سرکل کبیر والا تھانہ سرائے سدھو کی حدود میں جو ہے چوریوں ڈکیٹیوں کا نہ رکنے والا سلسلہ جو ہے وہ مسلسل جاری ہے، اور گزشتہ رات بھی جو ہے موضع کوٹ گور محمد میں نواحی علاقہ تھانہ سرائے سدھو کی حدود میں جو ہے چوری کی 3-4 وارداتیں ہوئی ہیں۔ مزید میرے ساتھ شہری موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ جی بھائی، یہ ادھر 3-4 ہفتوں سے ایسے ہی چل رہا ہے۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ چوری ڈکیٹی عام ہو گئی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو لہٰذا ہماری گزارش ہے کہ اس چیز سے کنٹرول کیا جائے، مہربانی ہوگی۔ جی، آپ نے شہری کی بات سنی ہے، ان کا یہی کہنا ہے کہ گزشتہ 3-4 ہفتوں سے مسلسل جو ہے تھانہ سرائے سدھو کی حدود میں جو ہے چوری اور ڈکیٹیاں ہو رہی ہیں، اور نوجوان جو ہے وہ فائر لگنے سے ایک نوجوان زخمی ابھی نشتر پڑا، اور ایک نوجوان کی جو ہے وہ ایکسپائری ہوئی ہے، فوت ہو گیا۔ تو عوامی مطالبہ ہے ڈی پی او خانوال سے، آر پی او ملتان سے اور وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ سے کہ تھانہ سرائے سدھو کی جو نااہل جو ہے پولیس ہے اس کو کنٹرول کیا جائے، اور وہ جرائم میں کنٹرول کرنے میں مکمل ناکام ہو چکی ہے، جس میں بہتری لایا جائے۔ جی، اٹک سے خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو سہولیات دینے کے لیے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ڈاکٹر غیاث گل خان نے پڑھے لکھے ٹرانسجینڈر کاشی کو بطور وی ایس او تحفظ مرکز میں تعینات کر دیا۔ اس وقت ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر فہیم نعمت خٹک وہاں پہ موجود ہیں۔ مزید احوال انہی سے جان لیتے ہیں۔ جی بالکل، اس وقت میں تحفظ مرکز میں موجود ہوں، اور یہاں جو وی ایس او ہیں وہ نئے اپوائنٹ ہوئے ہیں، کاشی خان جن کا تعلق ضلع اٹک تحصیل پنڈی گیب سے۔ کاشی خان، آپ نے یہاں پہ جوائن کیا، کیسا لگا، اور آپ کے فرائض میں یہاں پہ کیا کیا شامل ہیں، اور آپ نے باقاعدہ کوئی ٹریننگ بھی کیا ہے یا کہ؟ جی، سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں آپ کا، جو آپ ہمارے پاس آئے۔ تحفظ سینٹر میں مجھے بطور وکٹم سپورٹ آفیسر تعینات کیا گیا ہے۔ یہ آئی جی پنجاب صاحب کا بہت اچھا فیصلہ ہے کہ ٹرانسجینڈر کو اتنی عزت دی ہے، کیونکہ ہماری کمیونٹی کے لوگ پہلے جب پولیس کے پاس جاتے تھے تو انہیں وہ عزت نہیں ملتی تھی۔ اب جیسے وہ ہمارے پاس تحفظ سینٹر میں آتے ہیں، انہیں وہ عزت اور رسپیکٹ دی جاتی ہے جس کے وہ بھی حقدار ہیں۔ اور ہمارے فرائض میں شامل ہے اگر کوئی ٹرانسجینڈر پڑھنا چاہتا ہو، ہم اسے تعلیم کے لیے بھی بھیجتے ہیں۔ اگر وہ کوئی کام سیکھنا چاہتا ہو یا وہ کوئی نوکری کرنا چاہتا ہو، اس میں ہم اس کی پوری ہیلپ کرتے ہیں۔ اور نہ صرف وہ لوگ بلکہ یتیم بچے جو پڑھنا چاہتے ہوں، یا پھر وہ افراد جو نشہ چھوڑنا چاہتے ہوں، ہمارا اس ٹائم جو فل فوکس ہے وہ نشے کے خلاف ہے۔ اگر کوئی بھی ٹرانسجینڈر، کوئی بندہ، مطلب کوئی مرد، کوئی بھی بچہ جو ڈرگ سے ریلیٹڈ ہے اور وہ ڈرگ چھوڑنا چاہتا ہے، تو وہ 15 پہ کال کرے یا ہمارے تحفظ سینٹر آئے، ہم اس میں اس کی پوری ہیلپ کریں گے۔ اور بہت مجھے جاب میں تقریباً 15 دن ہو گئے ہیں، اور مجھے بہت ہی خوشی محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ جو عزت پہلے نہیں ملتی تھی اس سے زیادہ عزت ابھی یونیفارم کی وجہ سے ہمیں مل رہی ہے۔ بہت شکریہ۔
मलकवाल से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि पुलिस ने गूंगे बहरे लड़के से ज्यादती करने वाले और वीडियो बनाकर वायरल करने वाले 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बताएं कि मलकवाल के नवाही इलाके में 2 मुल्जिम मोहम्मद अरशद और आबिद हुसैन ने 18 साला लड़के कासिम अली को वरगला बहलाकर ज्यादती की और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। SHO थाना मलकवाल गुलाम अब्बासी हाशमी ने मीडिया को बताया कि वीडियो वायरल होने पर DPO मंडी बहाउद्दीन अहमद मोइनुद्दीन ने वाक़ये का नोटिस लेते हुए कार्रवाई की हिदायत की कि जिस पर हमने छापा मारकर टीम तश्कील देकर दोनों मुल्जिमों को गिरफ्तार कर लिया। SHO ने बताया कि मुल्जिमों से वीडियो वाला मोबाइल फ़ोन भी बरामद कर लिया। मुकदमा दर्ज करके उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि मुकदमे का जानदार चालान अदालत में पेश करके मुल्जिमों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाई जाए ताकि आइंदा ऐसा कोई ना कर सके और इसे निशाना इबरत बनाया जाए। सियालकोट से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि ओवर चौक कंगरो डेप्टी ट्रैक से ट्रॉली की जद में आकर भाई बहन जाँ बहक हो गए हैं। अफसोसनाक खबर है, आपको आगाह कर रहे हैं कि 14 साला मुस्लिमा और 12 साला अब्दुल्ला का ताल्लुक ओवरा गांव से बताया जा रहा है। दोनों बहन भाई हैं, मोटरसाइकिल पर सवार थे जो ट्रॉली क्रॉस करते हुए मोटरसाइकिल स्लिप होने के बायस नीचे गिर गए और ट्रैक्टर ट्रॉली की जद में आकर गिर गए और ड्राइवर मौके पर ही फरार हो गया। रेस्क्यू 1112 ज़रूरी कार्रवाई के बाद लाशें लवाहिकीन के सुपुर्द दे दी गई। शहरनामे से फिल वक्त इतना ही, देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।